السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، شیخ رشید صاحب کا وہ انٹرویو جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، وہ انٹرویو اب آ گیا ہے اور میں بڑی تفصیل سے اس انٹرویو کو ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو شیخ صاحب نے جو جوابات دیے ہیں، دوسرا اس انٹرویو سے ریلیٹڈ تھوڑی سی انفارمیشن میرے پاس ہے، بیک گراؤنڈ انفارمیشن، ذرا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ تو اس لیے اینڈ تک اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے۔ میں اس کو بیٹھ کے بڑا طریقے سے ذرا اس کو انالائز کرنا چاہوں گا کہ میں اس کو کس طرح دیکھتا ہوں اس پورے انٹرویو کو۔ لیکن اس ساری چیز سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا۔ 1 ملین سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی طرف ہم اس وقت جا رہے ہیں، اور اگر آپ نے نوٹیفیکیشنز حاصل کرنے ہیں تو بیل آئیکن پریس کیجئے، آل ویڈیوز کو پریس کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا۔ دوسرا، ہم اپنے واٹس ایپ کا جو ہمارا چینل ہے اس کا لنک بھی نیچے ہم کامنٹ سیکشن کے اندر دے دیں گے، پن کر دیں گے اس کو، تو ہمارے واٹس ایپ کے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو وہاں پہ بھی جیسے ہی ہماری ویڈیو ریلیز ہوگی ہم وہاں پہ بھی جو ہے اس کو شیئر کیا کریں گے تاکہ آپ کو وہ مل سکے۔ اچھا جی، سب سے پہلے لیکن جو خبر جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سمدھی ناٹ ڈائریکٹلی جنرل باجوہ لیکن ان کے سمدھی، اور وہ ہیں جناب صابر مٹھو صاحب۔ ویسے تو ان کا نام محمد صابر حمید ہے، لیکن ان کو عام مطلب الفاظ میں یا ان کا پیٹ نیم جو ہے وہ صابر مٹھو ہے۔ یہ صابر مٹھو صاحب جو ہیں یہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، اور یہ وہی صابر مٹھو صاحب ہیں جن کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو عمران ریاض خان صاحب نے پبلک ٹی وی کے ایک پروگرام کے اندر کچھ کہہ دیا تھا، اور اس کے بعد 1 یا 2 دن کے بعد غالباً میرے خیال میں عمران ریاض خان کو ایکچولی اپنے ویلاگ کے اندر جو ہے نا اس کے اوپر معذرت کرنی پڑی تھی کہ جی میں نے کراس ویریفائی نہیں کیا تھا انفارمیشن کو۔ یہ وہ صابر مٹھو صاحب ہیں، تو پراپرٹی کا یہ بزنس کرتے ہیں، کافی ان کا کام شام ہے۔ تو ان کو اینٹی منی لانڈرنگ سرکل FIA نے جو ہے نوٹس بھیج دیا ہے، اور یہ نوٹس جو ہے یہ کل جاری ہوا 20 تاریخ کو، اور اس کے اندر جو ہے وہ ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے حوالے سے انکوائری ہو رہی ہے ابھی، اسی لیے ان کو جو ہے وہ بلایا گیا ہے۔ اور اس میں یہ جو کال اپ نوٹس ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ جی آپ کے الیجڈلی 14 پاکستانی روپیز کے اکاؤنٹس ہیں، 5 فورن کرنسی کے اکاؤنٹس ہیں، اور اس کا جو ٹرن اوور ہے وہ تقریباً 5.34 ارب روپے ہے، اپروکسیمیٹلی 5.25 ارب روپے کا ٹرن اوور ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم آپ سے ذرا پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو 23 اکتوبر کو صبح 11:30 بجے FIA کے دفتر تشریف لے آئیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی کہا کہ جناب یہ سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ ساتھ لیتے آئیے گا۔ اب جب یہ خبر چلی ہے، یہ خبر کل رات کو اپروکسیمیٹلی 8-9 بجے کے آس پاس چلی ہے، تو اس کے بعد جیو کے اوپر ان کے ذرائع کے حوالے سے آیا ہے، صابر مٹھو صاحب کے ذرائع کے حوالے سے کہ جی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے سارے ڈاکومنٹس وغیرہ جو کمپلیٹ ہیں وہ ہم دے دیں گے۔ بائی دا وے میں آپ کو ویسے ہی بتا دوں کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں، لیکن میری اطلاع کے مطابق وہ 24 تاریخ کو پاکستان واپس آ رہے ہیں، تو ان کی غیر حاضری کے اندر یہ نوٹس جو ہے وہ جاری ہوا ہے۔ تو 23 تاریخ کو مٹھو صاحب کو جو ہے صابر مٹھو صاحب کو FIA نے بلایا ہوا، اور 24 تاریخ کو جنرل باجوہ جو ہے وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ اچھا جی، اب آ جائیں سیاسی جنرل صاحب کی طرف، وہ شیخ رشید صاحب کی طرف۔ شیخ رشید صاحب کا انٹرویو، منیف فاروق صاحب کو یہ انٹرویو دیا گیا۔ میں اس انٹرویو پہ آنے سے ذرا پہلے 2-4 چیزیں، ایک تو ہم نے پچھلے ویڈیو کے اندر آپ کو بڑا کلیئرلی اس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ اسد علی طور ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، انہوں نے چند کلیمز کیے تھے کہ جی ان کو تھپڑ مارا گیا اور ان کو گریبان سے پکڑا گیا، سما کے لاہور کے دفتر جو ہے وہ لایا گیا، یہ سارے کلیمز انہوں نے کیے تھے، لیکن میں نے آپ کو اسی ویلاگ کے اندر بتا دیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ انٹرویو شیخ صاحب کے گھر، بلکہ ایکچولی ان کے نیفیو کے گھر پہ، شیخ راشد کے گھر کے اوپر جو ہے یہ انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہ انٹرویو، یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ گھر کے اندر ہی بیٹھے ہوئے، بلکہ شیخ صاحب آگے چل کے کہتے بھی ہیں انٹرویو میں، آگے چل کے بات کہتے ہیں کہ جی بہت شکریہ، منیب کا وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ میرے گھر تشریف لے کر آئے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ تو ہم نے آپ کو جس طرح بتایا تھا ویسے ہی تھا، وہ ان کے گھر میں انٹرویو ریکارڈ ہوا تھا۔ دوسرا، صابر شاکر صاحب، انہوں نے بھی 15 اکتوبر کو ہم نے چیک کیا، 15 اکتوبر کو جو ہے انہوں نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر یہ دعویٰ کیا کہ شیخ رشید صاحب کا انٹرویو ہو چکا ہے، اور یہ کس کے حصے میں آئے گا یہ ابھی پتہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا یہ انٹرویو ہو چکا ہے۔ یہ انفارمیشن بھی غلط تھی، صابر شاکر صاحب کو شاید اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہ انٹرویو ابھی نہیں ہوا ہے۔ انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ ہوا ہے 19 تاریخ کو،
یعنی کہ جمعرات والے دن 8 بجے بحریہ ٹاؤن راول پنڈی میں شیخ راشد کے گھر کے اوپر. یہ لیں آپ کو اتنی ڈیٹیل ہم نے بتا دی, ٹائم بھی آپ کو بتا دیا. ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ انٹرویو کے بعد کیا ہوگا, میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تھوڑا ذرا انتظار کیجیے, ٹھیک ہے, دل کو ذرا تھام کے بیٹھیے. لیکن میں ایک لب لباب جو میں شیئر کرنا چاہوں گا, میں شیخ رشید صاحب کا جب یہ انٹرویو میں نے دیکھا تو وسیع شاہ صاحب بڑے مشہور شاعر ہیں, تو ایک چھوٹی سی سمری میں نے ایک شعر کی صورت میں جو ہے شیئر کی ہے, میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرنا چاہوں گا. شعر بڑا خوبصورت ہے. تمہارا نام لکھنے کی اجازت چھن گئی جب سے, تمہارا نام لکھنے کی اجازت چھن گئی جب سے, کوئی بھی لفظ لکھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. یہ وسیع شاہ صاحب دوست ہیں ہمارے, میرے بڑے پیارے بھائی ہیں وسیع شاہ صاحب, آج کل منسٹر فار ٹورزم ہیں نگراں حکومت کے اندر. انہوں نے یہ شعر لکھا تھا. اب میں نہیں جانتا جب شعر لکھ رہے تھے تو شیخ رشید صاحب ذہن میں تھے یا نہیں تھے, لیکن مجھے لگا کہ یہ شعر جو ہے نا وہ آج شیخ صاحب کے اوپر فٹ بیٹھ رہا تھا. اینڈ آئی ول ٹیل یو وائی آئی ایم سیئنگ آل دس. شیخ صاحب سے جی سب سے پہلے تو سوال کیا منیب نے کہ جی کہاں تھے شیخ صاحب. انہوں نے کہا چلے پر ہی سمجھے, 40 دن قرآن کا مطالعہ ہی کرتا رہا اور اللہ نے ٹائم دیا کہ میں قرآن کو پڑھوں. ان سے سوال ہوا خبریں تو یہ تھی کہ آپ کو گرفتار کیا گیا ہے. انہوں نے کہا خبریں تو ظاہر ہے اتنی تلاوت کے بعد میں آپ کو اس کا کیا جواب دوں ہنستے ہوئے, خبریں تو لگتی رہتی ہیں, خبروں کی کوئی بات نہیں. اچھا یعنی اس کا مطلب انہوں نے ڈینائی بھی نہیں کیا, انہوں نے ڈینائی نہیں کیا کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے. یہ بہت شیخ صاحب ہیز پلیڈ ویری ویری اسمارٹلی. شیخ صاحب, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, شیخ صاحب نے بڑی اسمارٹلی پلے کیا ہے. میرا خیال میں عثمان ڈار, صداقت علی عباسی, فاروق حبیب سب سے بہتر طریقے سے جو ہے نا ڈی میں گھس کے گول کرنا جسے کہتے ہیں نا, وہ آئے ڈی میں گھسے اور گول, یہ شیخ صاحب نے کیا. اور شیخ صاحب نے اپنے ایکسپیرینس کا فائدہ اٹھایا, بڑا کمال فائدہ اٹھایا. I'll tell you why. تو ایک تو انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا. پھر ان سے سوال ہوا چلہ سخت تھا یا آسان, اس کے اثرات آپ کی صحت پر آئے ہیں. انہوں نے کہا جی چلہ سخت تھا, اس کے اثرات صحت پر کافی زیادہ آئے ہیں. چلیں یہ بھی بتا دیا کہ صحت کے اوپر کیا اثر پڑا ان سارے اتنے دنوں کے اندر جب شیخ صاحب نہیں تھے یہاں پہ. اس کے بعد ابھی بائی دا وے اس میں جن بھی آنے ہیں, یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں, بھی جن بھی نظر آئیں گے تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. اس کے بعد سوال ہوا بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے چلے کا کسی کو بتایا ہی نہیں. انہوں نے کہا آپ نے ایسا سوال کیا ہے بس یہ سمجھ لیں کہ خاموشی کا ہی چلا تھا, عبادت کا ٹائم ملا. پھر ان سے سوال ہوا کہ راشد صاحب, بیسکلی شیخ راشد صاحب جن کے گھر پہ یہ انٹرویو ریکارڈ ہو رہا تھا, راشد صاحب کو تو بتا دیتے, وہ آپ کی بازیابی کے لیے ہائی کورٹ پہنچتے رہے. انہوں نے کہا بس میں آیا ہوں, راشد اور شاکر کو بتا نہیں سکا, کل ہی ان کو بتایا اور آج ہی ان سے ملاقات ہوئی ہے, لیکن کل میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ میں چلے سے فارغ ہو گیا ہوں, 40 دن پورے ہو گئے. یہ حقیقت ہے. میں آپ کو اب بتا دیتا ہوں کہ شیخ صاحب کا جو موبائل فون تھا نا وہ پرسوں ایکٹیویٹ ہو گیا تھا, بلکہ پرسوں بھی نہیں, پرسوں تو انٹرویو ریکارڈ ہوا تھا, ترسوں انہوں نے موبائل اپنا آن کر لیا تھا. اور مجھے اس لیے پتا ہے کیونکہ بس چھوڑیں, ساریاں گلیں نہیں دس دیں, کبوتر مر جائے گا, چھوڑیں اس بات کو, آگے چلیں. اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ چلے میں خود سے ملاقات بھی ہوئی. تو انہوں نے کہا کافی زیادہ سوچنے کا موقع ملا, اللہ نے مجھ پر کافی کرم کیا, اس چلے میں کسی نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا. آپ مان لیجئے اس بات کو, ہر فریق نے تعاون کیا اور یہ 40 دن خوش اسلوبی سے گزر گئے. یہاں پہ بڑا اچھا سوال منیب نے کیا. انہوں نے کہا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا, آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس پہ یقین کر لوں گا. شیخ صاحب نے کہا مجھے پتا ہے کہ آپ اگری نہیں کریں گے, لیکن میرے لیے آپ آج اگری کر جائیں. پھر ان سے سوال ہوا انٹرویو کیوں دینا چاہتے تھے. انہوں نے کہا کیونکہ یہ ایک رسم سی بن گئی ہے, میرا عوامی مسلم لیگ سے تعلق ہے اور میں پہلے دن سے اپنی افواج کے ساتھ ہوں. اور گیٹ نمبر 4 سے ایک دن باجوے صاحب نے بھی میرے سے پوچھا کہ ہن گیٹ نمبر 4 کے تھے, تو میں نے کہا کہ وہ 9 والے پاس سے ٹر گیا ہونا ہے. کل بھی فوج کے ساتھ تھا اور آج بھی فوج کے ساتھ ہوں, اصلی ہوں, نسلی ہوں اور دیانتداری سے سمجھتا ہوں. فوج بطور ادارہ بات کر رہا ہوں. عمران خان کو بھی کہتا تھا کہ فوج سے بنا کر رکھنی چاہیے. اب امپورٹنٹ بات کیا ہے, سوال ان سے کیا ہوا ہے, انٹرویو کیوں دینا چاہتے تھے. سوال یہ ہوا ہے انٹرویو کیوں دینا چاہتے تھے, اور وہ کیا بتا رہے ہیں میں فوج کے ساتھ بگاڑنا نہیں چاہتا تھا, فوج کے ساتھ بالکل ٹھیک تھا, میں گیٹ نمبر 4 اور یہ سب کچھ. کوشچن آپ سے کچھ ہوا ہے, جواب آپ کچھ دے رہے ہیں. ناؤ یو انڈرسٹینڈ. آگے چلیں. پھر ان سے سوال ہوا آپ تو اپنے آپ کو فوج کا ترجمان کہتے تھے, ترجمان کے لیے چلہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیوں کاٹنا پڑا. شیخ صاحب کہتے ہیں سچ پوچھیں تو آپ نے میرے دل کی بات کی ہے. میں 6 نومبر کو 72 سال کو ہو جاؤں گا, میں نے ساری زندگی انہی کے ساتھ کام کیا ہے. یہ جب انہوں نے جواب دیا نا شیخ صاحب نے, تو ایکچولی مجھے ان کی آواز کے اندر ایک درد فیل ہو رہا تھا.
لٹرلی میں پورے انٹرویو میں یہ والا جو پوائنٹ تھا نا، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، سچ پوچھیں تو آپ نے میرے دل کی بات کی. میں 6 نومبر کو 72 سال کا ہو جاؤں گا. میں نے ساری زندگی انہی کے ساتھ کام کیا ہے. یہاں پہ مجھے ایک درد فیل ہوا کہ 72 سال میری زندگی کے ہو گئے اور 72 سال کی عمر میں جا کے مجھے چلا کاٹنا پڑ گیا. I could actually feel this. I could see that in his eyes. اور اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہ آئے نا تو جا کے سما کے یوٹیوب چینل کے اوپر جا کے اس انٹرویو کو دوبارہ دیکھیے گا، اس سوال کو اور اس جواب کو جا کے دوبارہ دیکھیے گا. اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے ٹک ٹاک کے اوپر بہت سے لوگ جو ہے نا میری یہ بات اور شیخ صاحب کا وہ جواب جو ہے نا وہ اکٹھے جوڑ کے لگا دیں گے اسٹچ کر کے، لیکن I'm literally asking you to do this. آپ چیک کیجیے گا جا کے. اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ جب تحریک اعتماد ہو گیا، عمران خان نے اس سے پہلے کہا کہ میرے خلاف سازش ہو گئی، سائفر آ گیا. آپ کو یاد پڑتا ہے کہ کبھی ایسا محسوس ہوا ہو کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی؟ اب سوال کیا ہے، کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ نے عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش کی؟ جواب سنیں ذرا. سائفر کی میٹنگز میں شامل تھا، میرے دستخط بھی ہیں، جلسے میں بھی تھا. جس وقت یہ حالات پیدا ہو رہے تھے، یہ عجیب اتفاق ہے کہ جو 3 لوگ عمران خان کی طرف سے مذاکرات کر رہے تھے فوج سے، ان تینوں نے اپنی جماعت بنا لی. میں نے کہا کہ میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالوں، کیونکہ مجھ سے MQM نے بات کی تو اندازہ ہو گیا کہ ہمارا کام ختم ہو گیا ہے. 9 مئی کے واقعات نے بڑا ادھم، میں پاکستان سے باہر کرغزستان تھا، میں نے 10 تاریخ کو اس کی مذمت کی لیکن وہ اتنی سنی نہیں گئی. سوال آپ سے کیا کیا ہے؟ سوال آپ سے کیا ہوا ہے کہ حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی. شیخ صاحب کوئی کلیئر کٹ جواب نہیں دے رہے کہ کی یا نہیں کی. اب آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا، شیخ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ڈی میں گھس کے گول کیا ہے انہوں نے. یہ دوسرا سوال ہے جس کو شیخ صاحب جس کا جواب گول کر گئے. سوال کچھ کیا گیا ہے، جواب کچھ دے رہے ہیں. اس کے بعد آگے ان سے سوال ہوتا ہے، عمران خان نے حکومت جانے سے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا تھا میر جعفر میر صادق نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، ایک اعلیٰ عہدیدار کو ڈرٹی ہیری کہنا شروع کر دیا. آپ کی پرسنل تھنکنگ کیا ہوتی ہے؟ شیخ صاحب کہتے ہیں میری پرسنل فیلنگ یہ ہے کہ ایک سیاستدان کو کسی فوجی کا نام ہی نہیں لینا چاہیے. وہ آج ٹی وی دیکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے، یعنی کہ عمران خان صاحب. مجھے نہیں پتا، میں تو چلے پر تھا، سنا ہے ان کے پاس ٹی وی کی سہولت بھی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کے نام نہ لیے جائیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے میں بھی غیر سیاسی لوگ موجود تھے. ان کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ 9 مئی میں غیر سیاسی لوگوں نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا. کون کہتے ہیں کہ غیر سیاسی لوگوں نے 9 مئی کے اندر جو ہے کردار ادا کیا؟ کس کی بات کر رہے ہیں شیخ صاحب؟ ناؤ یو سی شیخ صاحب کیا گیم کھیل رہے ہیں. آگے چلیں. اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے باقاعدہ طور پر بتایا کہ ان میں کون کون تھے. انہوں نے کہا وہ تو نام لے سکتے ہیں، میں کوئی نام نہیں لے رہا. وہ نام لے سکتے ہیں، میں نام نہیں لے رہا. اس کے بعد ان سے سوال ہوا وہ جو ماحول بن رہا تھا، شہباز گل نے بیپر دے دیا ARY کے اوپر، یہ کون لوگ تھے؟ شیخ صاحب کہتے ہیں یہ شہباز گل، شیریں مزاری، حماد اظہر، زلفی بخاری، یہ 4-5 لوگ قریب تھے. میں چلا کاٹ آیا ہوں، میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اداروں کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا. آپ دیکھ رہے ہیں سوال ان سے کیا ہوا ہے، شیخ صاحب جواب کیا دے رہے. میں دوبارہ پوچھتا ہوں، منیب ان سے سوال کر رہے ہیں جو ماحول بن رہا تھا، شہباز گل نے بیپر دے دیا ARY کے اوپر، یہ کون لوگ تھے؟ Now شیخ صاحب از ناٹ accusing anyone directly. بھائی شیخ صاحب کہہ رہے ہیں یہ لوگ جو تھے نا وہ قریب تھے، بس. not accusing them directly again. اس کے بعد پھر ان سے سوال ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، جو سن رہے ہیں ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے بنتی ہی نہیں تھی اور میں کہتا بھی رہا ہوں. تو ان سے سوال ہوا تو آگے سے کیا جواب ملتا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے خان صاحب سے اجازت مانگی کہ میں پنڈی کا نمائندہ ہوں، میں ان مذاکرات میں کوئی رول پیش کر سکتا ہوں اور وہ اس وقت سن رہے ہوں گے، لیکن عمران خان نے مجھے منع کیا کہ آپ نے اس میں نہیں آنا ہے. میں نے 2 دفعہ ان کو آفر کیا لیکن انہوں نے منع کیا، اس لیے پھر میں پیچھے ہو گیا. یعنی شیخ صاحب نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا سی نا، نہ مجھے پتا ہے کہ کون کر رہا سی، تو میں بھی پیچھے ہو گیا تھا. پھر ان سے سوال ہوا کہ آپ میڈیا پر کم آتے تھے لیکن ٹویٹر پہ بہت ایکٹیو تھے، عمران خان کی لانگ مارچ الیکشن کے لیے تھی یا مقصد کچھ اور تھا؟ شیخ صاحب کہتے ہیں لوگوں نے تو اس بات کو بہت آگے پہنچانا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ اس کے کافی مقاصد تھے، بہت سی باتیں تھیں جو اب شیئر کرنی مناسب نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں شیخ صاحب کس طرح کھیل رہے ہیں. سارے پاکستان کو پتا ہے کہ میں فوج کے خلاف نہیں جا سکتا. یہ آپ سے سوال ہوا ہے، آپ میڈیا پر کم آتے تھے لیکن ٹویٹر پہ بہت ایکٹیو تھے. سوال اصل ہے عمران خان کی لانگ مارچ الیکشن کے لیے تھی یا مقصد کچھ اور تھا؟
کیا سوال ہے؟ عمران خان کی لانگ مارچ الیکشن کے لیے تھی یا مقصد کچھ اور تھا؟ شیخ صاحب جواب کیا دے رہے ہیں؟ لوگوں نے تو اس بات کو بہت آگے پہنچانا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ اس کے کافی مقاصد تھے، بہت سی باتیں تھیں جو اب شیئر کرنی مناسب نہیں ہے۔ سارے پاکستان کو پتا ہے کہ میں فوج کے خلاف نہیں جا سکتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسائل اتنے الجھ گئے ہیں کہ ان کو سلجھانا چاہیے۔ شیخ صاحب ایک ہی جواب دے رہے ہو، وہ آپ سے سوال کچھ کر رہے ہیں، شیخ صاحب جواب کچھ دے رہے ہیں۔ ناؤ یو انڈرسٹینڈ؟ ڈی میں گھس کے تھا گول، یہ ہو رہا ہے بیسیکلی۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک بریک ہوتی ہے، بریک کے بعد جو ہے پھر ان سے سوال ہوتا ہے کہ عمران خان کو یہ شوق کیوں چڑھا کہ وہ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکیں؟ شیخ صاحب کہتے ہیں یہ سوال آپ نے کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اب آئے شیخ صاحب کا بیسٹ ایریا کھیلنے کے لیے۔ بیٹسمین ہوتا ہے نا، کسی کا ہک اچھا ہوتا ہے، کسی کا پل اچھا ہوتا ہے، کسی کی بابر کی، کوہلی کی جس طرح کور ڈرائیو بڑی اچھی ہے۔ آپ کبھی بھی آرمی چیف کے بارے میں سوال کریں، یہ ہے شیخ صاحب کا کور ڈرائیو۔ کوئی بھی آرمی چیف ہو، کبھی بھی ہو، وہ پاویں جنرل باجوہ ہوں، راحیل شریف ہوں، کوئی بھی ہوں، شیخ صاحب بہت خوبصورتی سے اس ایریا میں کھیلتے ہیں۔ اب سوال ہوا ہے موجودہ آرمی چیف کے بارے میں۔ کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عاصم منیر کو چھیڑنا ہی ہماری غلطی تھی۔ میں بطور سیاسی ورکر، باجوہ 2 دفعہ رہ گیا تھا، تیسری دفعہ بھی ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جانا تھا، یا نہ ہوتا، عاصم منیر ہوتے، فوج تو موجود ہے۔ تو آپ نے جو سوال کی روح پکڑی ہے کہ عاصم منیر کے وقت، عاصم منیر کی جب ٹرانسفر ہوئی، فوج میں ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے، فوجی نہیں محسوس کرتا، جنرل نہیں محسوس کرتا کہ مجھے یہاں بھیجنا ہے یا وہاں بھیجنا ہے، لیکن اسی وقت سے یہ بات چلنا شروع ہو گئی، کیونکہ کمپیوٹر پہ یہ رینک لکھے ہوتے ہیں کہ یہ 6 نمبر پر ہے، جس طرح ججز کے لکھے ہوتے ہیں، اور جتنے ٹاپ کے ہوتے ہیں وہ سارے ایلیجیبل ہوتے ہیں، تو وہ ایلیجیبل بھی تھے اور ٹاپ پر بھی تھے، تو لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں۔ آپ کے سوال کا مختصر ترین جواب میں دوں گا کہ ہماری غلطی یہیں سے شروع ہوئی، جو عاصم منیر والی خواہ آ بیل مجھے مار۔ بعض اوقات میں گیٹ نمبر 4 کے باہر کھڑا ہوتا تھا، جس وقت پتہ نہیں لگتا تھا کہ آرمی چیف کون آ رہا ہے۔ میں مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ جب ضیاء الحق کا فیصلہ ہو رہا تھا، نام ہی نہیں پتہ لگ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو اس کام سے باہر نکل آنا چاہیے، فوج کو کرنے دینا چاہیے کہ کون سینئر ہے کون نہیں ہے، انہی کا درد سر ہونا چاہیے۔ سارے دور میں ہم نے جو غلطی کی وہ اس کام میں خواہ اپنے آپ کو ملوث کر کے۔ شیخ صاحب سے سوال کیا ہو رہا ہے؟ شیخ صاحب جنرل عاصم منیر ادھر اس طرف کھیل رہے ہیں۔ پھر ان سے سوال ہوا، خواہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا دیکھیں امید ہوتی ہے، مجھے پتا ہے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے جو دوست ہیں ان کا خیال تھا کہ اندر بھی ہمارے لوگ موجود ہیں، اندر ہم اگر پہنچ جائیں تو سپورٹ ملے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا فوج میں، جو چیف فیصلہ کرتا ہے وہ فار آل ہے۔ سو یہ کافی ہے کہ میں اعتراف کر چکا ہوں کہ ہماری غلطی تھی۔ تو آرمی چیف کے حوالے سے یہ شیخ صاحب نے ایک اپنی غلطی، اپنی نہیں بلکہ سب کی غلطی مانی ہے، آن بہاف آف ایوری ون۔ اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ تسی اینے کمبلے تو نہیں ہو، آپ کے سامنے یہ سب ہو رہا تھا اور آپ نے نہیں کہا کہ مجھے اس سے معاف رکھو، آپ ان کے اتحادی رہے۔ انہوں نے کہا یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، میں اس کو کہتا رہتا تھا، علیحدگی میں کہتا تھا کہ یہ آپ کو مروائیں گے، جس کا جو کام ہے وہ کرنے دیں، لیکن میرے پاس سیاست کرنے کے لیے اور گنجائش تھی ہی نہیں۔ کیونکہ اس کے بعد انہوں نے خیر ایک بڑی لمبی چوڑی بورنگ قسم کی پوری کہانی سنائی، میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا جی، پھر ان سے کرتے کرتے انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ میں نے ٹویٹر پر جا کر غلطی کی یا نہیں، مجھے ٹویٹر ہی لے ڈوبا، میرے خلاف سوائے ٹویٹس کے کچھ بھی نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا یہ بھی لو اور یہ بھی لو۔ شیخ صاحب کس نے کہا؟ کس نے کہا آپ کو ٹویٹر کے بارے میں کہ یہ بھی لو تو یہ بھی لو؟ آپ تو چلا کاٹنے گئے ہوئے تھے۔ اتنے کیڑے پیر ہے سن جہی تمہیں ٹویٹا دکھا رہے سن، ہیں شیخ صاحب؟ میں خیال شیخ صاحب غلطی کر گئے یہاں پہ تھوڑا میرے خیال شیخ صاحب ذرا باؤنڈری سے باہر آ کے کھیل گئے۔ کون شیخ صاحب آپ کو یہ ٹویٹیں دکھا رہا تھا جو آپ سے کہہ رہا تھا یہ بھی دیکھیں تو یہ بھی دیکھیں؟ آپ تو چلا کاٹ رہے تھے شیخ صاحب۔ اس کے بعد آگے ان سے سوال ہوا کہ وہ ٹویٹس کون کرتا تھا؟ انہوں نے کہا کہتا تو میں ہی تھا کہ یہ لکھ دو۔ اچھا بائی دا وے، شیخ صاحب کا اب مجھے نہیں پتا اب ہے یا نہیں ہے، لیکن آج سے چند سال پہلے میں نے شیخ صاحب سے ایک دفعہ سوال کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈل کرنے والا بندہ جو ہے نا وہ ایکچولی کراچی میں ہوتا ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے نا کہ پوری کراچی میں لبنا شروع کر دیتے، مجھے نہیں پتا کہ اب وہاں پہ ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد بڑی لمبی ڈیٹیل ہے سانحہ 9 مئی کے حوالے سے، میں اب چونکہ اس کو ریپ اپ کرنا چاہ رہا ہوں، ویلوگ کو کافی لمبا ہو گیا۔ 9 مئی کے حوالے سے بہت لینتھی گفتگو ہوئی، بہت زیادہ لینتھی گفتگو، اور اس کے اندر بار بار وہ یہی کہتے رہے 9 مئی بڑا غلط تھا، 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا، سیاہ دن ہے یہ، اور میں مذمت کرتا ہوں اس کی، میں نے تو 10 تاریخ کو مذمت کر دی اور بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور میں بس ایک چیز کرنا چاہوں گا، میں ایک چیز کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو ایک دفعہ معاف کر دیا جائے،
ان کو ان سے غلطی ہو گئی ہے، ان کو ایک دفعہ معاف کر دیا جائے. تو اس ساری چیز کا آگے چل کے انہوں نے بلکہ ایک دفعہ اور انہوں نے کہا کہ میں کیوں عام معافی چاہتا ہوں کہ جس طرح عمران خان نے یہ جو 4-5 زلفی بخاری اور شہباز گل، شیریں مزاری ٹائپ لوگوں نے جس قسم کا بیانیہ بنایا اور جس طرح اس کو پھیلایا، اس کا ریاکشن ہوا. تو یہاں پہ انہوں نے ڈائریکٹلی امپلیکیٹ کیا ان لوگوں کو. اب اس کے اندر زلفی بخاری پاکستان سے باہر ہے، شہباز گل پاکستان سے باہر ہے، شیریں مزاری ویسی نیوٹرل ہو چکی ہیں، وہ تو کہہ چکی ہیں میرا اب سیاست کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو شیخ صاحب نے کسی ایسے بندے کو امپلیکیٹ نہیں کیا کہ جس کے خلاف اب کوئی کارروائی ہو سکے. لیکن شیخ صاحب نے اس پورے اپنے اس 1 گھنٹے کے انٹرویو کے اندر کہیں پہ بھی ڈائریکٹلی عمران خان کو جو ہے انہوں نے امپلیکیٹ نہیں کیا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں جنرل عاصم منیر کے معاملے کے اوپر. بڑی ایک جنرک قسم کی انہوں نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے. ایک جگہ آگے چل کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا میری مخالف نہیں ہوگی. کیوں ہو مخالف؟ میں تو اتنی سی جماعت ہوں، میرا کیوں مخالف ہو؟ شیخ راشد جو ان کے بھانجے ہیں نیفیو ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کی اپنی سیاست ہے، وہ جو مرضی فیصلہ کرے. اب ذرا 1 منٹ کے لیے پورے انٹرویو کو سائڈ پہ کر دیجئے اور میں اب ذرا تھوڑے سے انالیسز انٹرویو کے اوپر آپ کو پیش کرنا چاہوں گا. ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرویو، ظاہری بات ہے میں اپنے پچھلے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ ہر اینکر کے اپنے سیٹ آف کویشچنز ہوتے ہیں. میرا خیال میں 9 مئی کا جو ایشو ہے اس کے اوپر ایکسٹراڈنری بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کر دیا گیا اور بہت پریشس ٹائم جو ہے اس کے اوپر ویسٹ ہوا اس انٹرویو کے اندر. 9 مئی اب وہ شیخ صاحب جو آلریڈی اپنا پہلا جواب دے چکے تھے، ہی واز ناٹ بچنگ اوے فرام اٹ. سو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر اتنا ٹائم ضائع کرنا چاہیے تھا. چلیں ٹھیک ہے، ہو گیا. میں اگر کم از کم ہوتا اور میں یہ انٹرویو کنڈکٹ کر رہا ہوتا تو بہت سے اور ایریاز تھے جو میں شیخ صاحب سے پوچھنا چاہتا تھا، جو میں ان سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا. مطلب اس کے اندر فار ایگزامپل شیخ صاحب نے یہ تو کہہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف میری مخالف نہیں ہوگی، لیکن یہ شیخ صاحب نے کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ میرا اتحاد ختم ہو گیا یا میں آج سے میری اور عمران خان کی راہیں جدا ہیں. شیخ صاحب نے کہیں پہ یہ بات نہیں کی پورے انٹرویو کے اندر. شیخ صاحب نے کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگایا عمران خان کے اوپر. فار ایگزامپل جس طرح فاروق حبیب صاحب نے مختلف باتیں کہیں، الزامات بھی تھے. انہوں نے ایک جگہ تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میرے لیے ایک انسان کا رستہ تھا اور ایک شیطان کا رستہ تھا، تو میں نے شیطان کے رستے کے اوپر نہیں چلنا. انہوں نے یہاں تک بات کہہ دی تھی. شیخ صاحب نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی. شیخ صاحب نے بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ میں سیاست پی ڈی ایم کے خلاف کروں گا. انہوں نے ابھی بھی یہ بات کہی. اپنا الگ تشخص ان کا جو ہے عوامی مسلم لیگ کا، انہوں نے کہا وہ بھی برقرار رہے گا. ایون دو اب میں آپ کو مطلب کھل کے بتا دیتا ہوں کہ اس چلہ کاٹنے کے بعد شیخ صاحب کو مجھے یہ لگتا ہے کہ شیخ صاحب کو نا جن نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. جب بندہ چلہ کاٹتا ہے نا تو پھر ظاہری بات ہے آپ کے اندر کوئی کبھی کبھار سپر پاورز بھی آ جاتی ہیں. تو شیخ صاحب کے اندر نا اب جن دیکھنے کی سپر پاور میرے خیال میں آ گئی ہے. اور مجھے انٹرویو کے اندر 2-3 دفعہ اس طرح لگا کہ وہاں پہ بھی ان کو شاید کوئی جن شن نظر آئے ہیں. مطلب ایک دم انہوں نے، کیونکہ میں نے بھی شیخ صاحب کے بہت انٹرویوز کیے ہیں، بہت انٹرویوز کیے ہیں شیخ صاحب کے، ان کے لال حویلی میں بھی، گھر پہ بھی بہت کافی انٹرویوز ہوئے ہیں. تو مجھے یہ لگا کہ شیخ صاحب کو جو ہے نا جیسے کہیں پہ کچھ جن نظر آ گئے ہیں. بلکہ ایک دفعہ تو انہوں نے جو ہے وہ یہاں تک بھی کہہ دیا، یہ لکھا ہوا تھا، میں نے یہاں پہ کچھ لکھا ہوا تھا، میں ابھی پڑھ کے میں بتاتا ہوں کہ وہ چکری کے اندر کوئی میٹنگ جو تھی وہ اس کے حوالے سے. شیخ صاحب کہ میں نے کم از کم جتنے انٹرویوز کیے، شیخ صاحب کبھی بھی پرچیاں نہیں رکھتے اپنے سامنے، کبھی بھی نہیں رکھتے. شیخ صاحب بغیر پرچی کے تقریریں کرتے ہیں. انٹرویو کرنا تو بہت ہی آسان کام ہے نا نسبت، وہ تو بغیر پرچی کے اپنی تقریریں کر دیا کرتے تھے. تو یہاں پہ تو پورا پلندہ سامنے پڑا ہوا تھا شیخ صاحب کے سامنے. میں نہیں کہہ رہا کہ کسی اور نے رکھا ہوگا، پر پلندہ پڑا ہوا تھا. یہ تو کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے، یہ آپ اسکرین میں کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں. تو بہت سے ایسے سوال تھے. مطلب بشرا بی بی کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوا کہ کیا ان کا کوئی اثر و رسوخ تھا. عثمان بزدار، شیخ صاحب پنڈی سے تعلق رکھتے ہیں. عثمان بزدار آپ کے شہر کا وزیر اعلیٰ، مطلب آپ کا شہر پنجاب میں، اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو بنا دیا. اور یہ سب سے پہلا پوائنٹ تھا جس پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھٹا ہوا. اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا گیا. میرے خیال میں ہونا چاہیے تھا. شیخ صاحب سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر کیا ہے. آپ نے تو پوری حکومت ان کے ساتھ گزاری، کیا فیوچر ہے ان کا؟ آپ کو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف ان الیکشنز میں جیت پائے گی؟ اور جو صورتحال چل رہی ہے اس کے بعد، مطلب یہ جو توشہ خانہ کا جو کیس ہے ایک گھڑی لینے کا، اس کے اوپر ظاہری بات ہے یہ بھی شیخ صاحب انٹیریئر منسٹر تھے جب یہ کیس چل رہا تھا. اس کے اوپر کوئی سوال نہیں کیا گیا یہ خان صاحب سے. پرویز الہی صاحب جو ہے وہ
کس طرح آئے, کیا ڈیل ہوئی, کیوں ہوا, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی. تو بہت سے ایسے سوال تھے, مطلب میں ایک ہی سوال جو اکثر اب ہم نواز شریف یا مسلم لیگ نون سے پوچھتے ہیں, شیخ صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا کہ شیخ صاحب آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے, آپ جنرل باجوہ کے احتساب کا مطالبہ کرتے ہیں؟ جس طرح مسلم لیگ نون کر رہی تھی وہ بھی یو ٹرن مار چکی ہے, عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں وہ بھی یو ٹرن مار چکے ہیں, آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پوچھنا چاہیے تھا. میرے خیال میں بہت سے ایسے سوال تھے جو نہیں ہوئے, میرے خیال میں نہیں ہوئے, ہونے چاہیے تھا. میری اطلاعات کے مطابق اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شیخ راشد بھی اس وقت اس گھر کے اندر ہی موجود تھے جب یہ انٹرویو ریکارڈ کیا گیا, یعنی ان کے نیفیو جو ہیں, جو ایکچولی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. لاسٹ الیکشن ان کے ٹکٹ پہ جیتا تھا. شیخ راشد صاحب بھی اب اپنی راہیں جدا کر چکے ہیں اور میرا نہیں خیال اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. اور شیخ صاحب بھی ہو چکا ہے, ایون دو یہ کویشچن کیا نہیں گیا ان سے, لیکن یہ کلیئرلی پوچھنا چاہیے تھا. اور مجھے شیخ صاحب کی اس پورے انٹرویو کے اندر لاچارگی, بے چارگی, کمزوری, بڑھاپا سب کچھ نظر آیا. اور ایک بڑا بے بس شیخ رشید, وہ شیخ رشید جو چنگاڑتا تھا, للکارتا تھا, وہ کہیں غائب ہو گیا, وہ کہیں گم گیا. وہ چلا اس شیخ رشید کی آواز کو دبا گیا. اور وہ ایک کویشچن جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں تو شیخ صاحب کی بے بسی جو ہے وہ جھلک رہی تھی چہرے سے. لیکن کیا کریں, ظاہری بات ہے, شیخ صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں گیٹ نمبر 4 کی ترجمانی کرتا ہوں. تو جب آپ ترجمانی کرتے ہیں تو پھر آپ کو جن دیکھنے کے اندر بھی بہت آسانی ہوتی ہے. لبے لباب بات کا یہی ہے. 4 لوگ گئے ہوئے تھے, 4 لوگوں کے انٹرویوز ہو گئے ہیں, لیکن میری اطلاعات کے مطابق یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے, پکچر ابھی باقی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.